السلام علیکم پیارے بچوں، میرا یہ کلاس جو ہے 8th کے لیے ہے۔ سبجیکٹ ہے سائنس، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسرسائز کے کوشچنز۔ لیسن ہے ریچنگ دا ایج آف ایڈولیسنس، اور ہم نے آج اسی لیسن سے جو ٹیکسٹ بک پہ ایکسرسائز میں کچھ کوشچنز دیے ہوئے ہیں لاسٹ میں، تو انہی سے ہم نے آج کوشچن نمبر 4 سے کوشچن نمبر 6 تک یہاں پہ ایکسپلین کریں گے ان کوشچنز کو، اور ان کا ساتھ ساتھ میں آنسر بھی لکھیں گے۔ اور میری یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس مٹیریل کو اپنے پاس رکھیے گا نوٹ کر کے، تاکہ یہ جو ایگزامز میں آپ کے کام آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 4 سے۔ کوشچن نمبر 4 میں ہمیں بتایا جاتا ہے لسٹ چینجز ان دا باڈی دیٹ ٹیک پلیس ایٹ پیوبرٹی، یعنی انسان کی زندگی میں ایک سٹیج آتا ہے جس سٹیج کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں، یعنی ایڈولیسنس پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وچ اسٹارٹس فرام 11 or 12 years of age and it lasts up to 19 years۔ اور اس ایج میں انسان کی باڈی میں کون کون سی تبدیلیاں جو آتی ہے، تو ان چینجز کا ہمیں یہاں پہ ذکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم جو سولوشن میں لکھتے ہیں چینجز ایٹ پیوبرٹی، انسان کی یہ کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو تبدیلی وہاں پہ دیکھنے کو آپ کو ملے گی، دیٹ از سڈن انکریز ان ہائٹ اینڈ ویٹ۔ انسان کا جو فزیک ہے، یعنی فزیکل سٹرکچر جو ہے، اس میں آپ تبدیلی دیکھو گے۔ یہ جو ہائٹ انکریز ہوگی، اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اس ایڈولیسنس یا اس پیوبرٹی میں۔ براڈننگ آف شولڈرز اینڈ وائڈننگ آف چیسٹ ان بائز، لڑکوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ان کے شولڈرز ہوتے ہیں تو دے بیکم براڈ، اور یہ جو چیسٹ ہے چیسٹ وائڈ ہوتا ہے، لیکن گرلز میں یہ جو ویسٹ ریجن ہوتا ہے دیٹ بیکمز وائڈر۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ان بوائز under the influence of hormones the larynx becomes prominent, the vocal cords become longer and thicker, these changes cause the voice to become hoarse۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ جو لڑکے ہیں، لڑکوں میں یہ جو ان کی جو آواز ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا باڈی جو ہے دیٹ از انڈر دا کنٹرول آف ہارمونس، تو لینکس جو ہے وہ لینکس پرومیننٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں وہ تھک ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو لڑکوں میں یہ آواز جو ہے وہ موٹی سی ہو جاتی ہے، اور لڑکیوں کی آواز جو ہے وہ ایک وہ ٹیون سا اس میں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہے جو ہمیں اس پیوبرٹی میں ملتی ہے۔ appearance of hair in areas such as underarms, face, hands and legs، تو ڈیولپمنٹ آف ہیئرس ہوتا ہے جس کو ہم بیسیکلی یہ موسٹیچ بائز میں دیکھتے ہیں، یا انڈر آرمز میں جو ہیئرس آتے ہیں پیوبک ہیئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اس سٹیج میں۔ تو یہ بھی ایک چینج ہے جو ہمیں اس وقت ملتی ہے۔ appearance of as a result of excessive secretion of oil from skin، تو ہم دیکھتے ہیں appearance of as a result of excessive secretion of oil from skin، یہ جو ہماری سکن ہے، یہ جو سیبیشس گلینڈس ہیں وہاں پہ وہ سیکریشنز ہوتے ہیں، سویٹ ہوتا ہے یا باقی جو سیکریشنز ہوتی ہے ہماری سکن سے، تو وہاں سے ہماری جو یہ سکن ہے وہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اب ٹائٹ ہو جاتی ہے وہ سکن بھی۔ Testes grow and starts producing sperms in males, whereas females the ovary enlarges and starts producing matured eggs۔ یعنی یہ جو انسان ہے ریپروڈکٹیولی اب اس سٹیج میں وہ میچور ہو جاتا ہے، یا میچور ہو جاتا ہے اس سٹیج میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میل ہوتا ہے وہ ناؤ ہی از کیپیبل آف پروڈیوسنگ سپرمز، اب وہ سپرمز دینے کے قابل بن جاتا ہے، یعنی ٹیسٹیز اس کے اب سپرم ریلیز کرتے ہیں، اور یہ جو فیمیلز ہیں ان میں اووریز جو ہے وہ ایگز پروڈیوس کرتے ہیں اس ٹائم میں۔ کوشچن نمبر 5 جو ہے prepare a table having 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them۔ یہ جو سوال نمبر 5 ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس انڈوکرائن گلینڈس ہیں یہ کون کون سے ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں۔
تو یہاں پہ ہم نے یہ کالمز بنائے، ایک سائڈ میں ہم نے انڈوکرائن گلینڈ کو لکھا ہے، ایک طرف ہم نے ہارمونز۔ تو انڈوکرائن گلینڈ میں ہم نے ٹیسٹیز دیکھے، ٹیسٹیز میلز میں ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرتے ہیں ہارمون۔ اسی طرح اووریز جو ہے وہ ایسٹروجن کرتے ہیں پروڈیوس فیمیلز میں، تھائرائڈ جو ہے بہت میلز اینڈ فیمیلز میں ہوتا ہے، تھائراکسین ہوتا ہے، ایڈرینل جو ہوتا ہے ایڈرینل کرتا ہے پروڈیوس، پینکریاز انسولین، پیچوٹری گروتھ ہارمون۔ تو یہ ہے کچھ گلینڈز، اور ان ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہوا ہے۔ کوشچن نمبر 6 جو ہے، وٹ آر سیکس ہارمونز، وائی آر دے نیمڈ سو، اسٹیٹ دیئر فنکشن۔ یہ جو سیکس ہارمونز ہے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ایسا کیوں نام دیا گیا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، تو کیا فنکشن ہے ان کی، یہ بھی ہمیں یہاں پہ بتانا ہے۔ سیکس ہارمونز آر کیمیکل سبسٹنس، آل دا ہارمونز آر بیسیکلی کیمیکل سبسٹنس۔ ہر کوئی جو بھی ہارمون ہے اس کو ہم کیمیکل سبسٹنس ہی کہتے ہیں، which are produced by different these glands۔ تو یہاں پہ جو سیکس ہارمونز ہے یہ بھی اسی طرح ایک کیمیکل سبسٹنس ہے جنہیں سیکس آرگنز پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے ٹیسٹیز ہے، اووریز ہے۔ تو ایگزامپل کے طور پہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے، ابھی کوشچن نمبر 5 میں ہم نے دیکھا، یہ میل سیکس ہارمون ہے، تو اس کو پروڈیوس کرتا ہے ٹیسٹیز۔ اسی طرح ایسٹروجن جو ہے یہ فیمیل سیکس ہارمون ہے، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اووریز۔ These hormones affect the sexual features of an organism. Hence they are known as sex hormones۔ ان ہارمونز کا کنٹرول انسان کے سیکچول فیوچرز پہ رہتا ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کو سیکس ہارمونز کہتے ہیں۔ تو ان کی فنکشن اب ہم دیکھیں گے، ان کی فنکشن کیا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے، دس ہارمون برنگز اباؤٹ سیکنڈری سیکس کریکٹرز ان بوائز سچ ایز دا گروتھ آف بیئرڈ، دا وائس بیکمنگ ہارش، دا ڈیولپمنٹ آف ریپروڈکٹیو آرگنز ایٹسٹرا۔ تو یہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کی فنکشنز، یعنی اس کی وجہ سے یہ جو بوائز میں ریمارکیبل ڈفرینسیشن جو ہوتی ہے گرل سے، دیٹ از بیکاز آف دیز سیکس ہارمونز۔ تو اس طرح سے ان کا فنکشن جو ہے ڈیولپمنٹ آف دی سیکنڈری سیکچول کریکٹرز۔ تو ان سیکنڈری سیکچول کریکٹرز سے ہی ہمیں بوائے اور گرل میں ڈفرینسیشن ہوتی ہے، ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹروجن جو ہے یہ فیمیل ہارمون ہے۔ This hormone is responsible for the development of secondary sexual characters in females, such as the enlargement of breasts ہے، development of female reproductive organs etc۔ کو اس طرح سے یہ جو ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون ہے، یہ جو فیمیل اور میل ریپروڈکٹیو دیز سیکس ہارمونز ہے، ان سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ جو کیمیکل سبسٹنس ریلیز کرتے ہیں، ان سے ہمیں ہماری باڈی میں سیکنڈری سیکچول کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسا کہ میلز میں بیئرڈ ہے، موسٹیچس ہے، یا وائس چینج ہوتی ہے۔ اس طرح فیمیلز میں بھی کچھ چینجز ہوتی ہے، جیسے بریسٹ انلارجمنٹ ہے، یا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان میں یہ تبدیلیاں آتی ہے۔